بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يحد بآياتنا إلا الكافرون فما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم وتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون فما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ عنکبوت کی آیات ہیں اور 21ویں پارے کی شروعات ہے۔ اوپر سے شرک کی مذمت
اور توحید کی اہمیت اور ضرورت اور اس کے ثبوت اور دلائل کا بیان چلا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مخالفین کی طرف سے جو مخالفتیں اور ستم ظریفیاں ہوئیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو سب برداشت کرنا پڑا، تو امتوں کے حالات بیان کیے اوپر کی آیتوں میں، جن میں ایک طرف مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان تھا اور دوسری طرف مخالفین کے لیے وعید اور دھمکی بھی تھی۔ لیکن اس سب کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ راہ حق میں بڑے استقلال اور استقامت کی ضرورت ہے۔ حق بات کہنا بھی مشکل ہے، لیکن وہ اتنا مشکل نہیں ہے جس پر جتنا حق بات مسلسل کہتے رہنا اور پھر عملی لحاظ سے بھی اس پر قائم رہنا مشکل ہے۔ اصل چیز یہ ہے، ورنہ بہت ساری حق باتیں تو بہت سے کفار مشرکین بھی تسلیم کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، لیکن اس کو کہتے رہنا اور اس کی دعوت دیتے رہنا اور خود بھی اس پر قائم رہنا، یہ ہے مشکل۔ یہ استقامت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں، جو آج پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے، جو اس سورت کی تو 45ویں آیت ہے، لیکن پارے کے لحاظ سے 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے اندر توانائی پیدا کرنے کے لیے 2 چیزیں بتائی ہیں کہ ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے تب یہ مرحلہ آسان ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے، پڑھ کر سنائیے اس کتاب کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن کو۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، یعنی تمام دکھ درد کا مداوع اور انسان کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کی تدبیر کتاب اللہ کی تلاوت اور نماز کی اقامت ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھیے، دوسروں کو بھی سنائیے، سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیجیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کی تلاوت کیجیے، اس کو پڑھ کر سنائیے لوگوں کو، اور اس طرح سنائیے کہ اس پر خود بھی عمل کیجیے۔ تلاوت کتاب سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ نماز افضل ترین عبادت ہے، لیکن نماز میں بھی تلاوت ہے، بغیر تلاوت کی نماز بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تلاوت ہے۔ دیکھیے، کسی مصنف کو جو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں میری کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ خیر سب لوگ مصنف تو نہیں ہوتے، لیکن اگر کسی غزل گو کو معلوم ہو جائے کہ ہماری غزل بہت پڑھی جا رہی ہے نا، تو اللہ کا کلام ہے یہ، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا کلام پڑھا جانا بہت پسند ہے، اور جو اس کا کلام پڑھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا کان لگا کر نہیں سنتے جتنا وہ جو کلام اللہ کو، کتاب اللہ کو بہت خوش آبادی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور فرما یہ رہے ہیں
کہ تلاوت کتاب کی ہو اور اس کے ساتھ عمل کر کے بھی دکھائیے آپ. اور عمل میں سب سے اہم چیز نماز ہے. اس لیے ان اعمال میں سے جن کو عمل کر کے آپ کو دکھانا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نماز قائم کیجیے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت اور نماز کا عظیم الشان فائدہ بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اتنی زبردست اور اہم چیز ہے کہ بے حیائی کی باتوں سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. فحشا کہتے ہیں ایسی بری باتوں کو، ایسی بے حیائی کی باتوں کو کہ اگر شریعت میں حکم نہ ہوتا تو بھی کامن سینس سے آدمی اس کو برا سمجھتا ہے. یہ 21ویں صدی کا کامن سینس نہیں، 21ویں صدی کا کامن سینس بہت اوپر چلا گیا ہے یا بہت نیچے چلا گیا ہے. یہاں تو ہر بے حیائی فیشن بن گئی ہے نا. جو جتنا بڑا ہو بے حیا اتنا ہی بڑا اسمارٹ ہے. وہ جن کے اندر انسانیت کی رمق باقی ہے، جو پردہ داری کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ والا کامن سینس. اور منکر اس برائی کو کہتے ہیں کہ شریعت نے بتایا کہ یہ چیز بری ہے. تو دو چیزیں بتلائیں، ایک یہ کہ تلاوت کتاب کیجیے، دوسرے یہ کہ تلاوت کتاب پر عمل بھی کیجیے، اس طرح کی نماز قائم کیجیے. تو نماز قائم کرنے میں خود یہ فائدہ ہے کہ نماز بے حیائی کی باتوں سے یا برائی کی باتوں سے روک دیتی ہے. کس طرح روک دیتی ہے؟ کیا نماز دروغہ جی ہے گا کہ روک دیتی ہے ڈنڈا لے کر کے؟ ایسا تو نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے. محققین علماء کا خیال یہ ہے، اور یہی صحیح ہے انشاءاللہ، کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب نماز پڑھے گا آدمی تو برائی سے رکنے کا خیال پیدا ہوگا اس کے اندر. دیکھیے، دوا کھانے سے مرض دور ہوتا ہے. کیوں؟ ادرک کی چائے پی لیجئے، ہے نا. اور ابھی دیکھیے کیسے کیسے نسخے تمام آئے تھے. ادرک کی چائے اور دار چینی اور ہلدی اور میتھی اور اجوائن اور کیا کیا ملا کے پیو. تو کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے. پانی کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی پیاس بجھانے کی، کھانے کے اندر تاثیر رکھی ہے بھوک مٹانے کی. دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی چیز مؤثر بالخاصیت ہوتی ہے اور کچھ چیزیں مؤثر بالکیفیت ہوتی ہیں. بات گاڑھی ہے لیکن کیا کریں، بغیر بنتی نہیں ہے بات. اور ساغر کہے بغیر، ابھی انشاءاللہ کچھ اس میں پانی ملاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت یہ رکھی ہے، مثلا گل بنفشا کے اندر کی اس کے استعمال سے زکام ٹھیک ہو جاتا ہے. شرائطہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت ہی رکھی ہے کہ اس کے استعمال سے بخار اتر جاتا ہے. اللہ نے خاصیت رکھی ہے نا. جیسے پانی کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ پیاس بجھے گی، بھوک نہیں مٹے گی. اور روٹی دال کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ بھوک مٹے گی، پیاس نہیں بجھے گی بلکہ بڑھ جائے گی. پیاس کم لگی ہو اگر ابھی روٹی کھا لی، دیکھیے پیاس اور لگ جاتی کہ نہیں، ہے نا. یہ چیزیں کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی پیدا فرمایا ہے. اس کی خاصیت یہی ہے. ٹھنڈی ہوا میں یہ تاثیت ہے کہ جاڑا لگے گا، سردی لگے گی. گرم ہوا میں یہ خاصیت ہے کہ لگے گی. اس میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے. اسی طرح نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب کوئی نماز کیا کرے گا؟ جی نہیں
نماز قائم کرے گا تو نماز اس کو بے حیائی برائی سے روک دے گی. نماز کے اندر یہ خاصیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نماز کی کچھ حیات بھی ایسی بنائی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے چلیے جو تقریباً سبھی مستند مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں بعض صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت وہ رات میں نماز پڑھتا ہے, صبح اٹھ کو چوری بھی کرتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا صلاتہ ستنہا ہو, اس کی نماز جلدی ہی اس کو اس سے روک دے گی, اس کی نماز جلدی ہی اس سے روک دے گی. فرمایا فلاں آدمی آپ کی خدمت عجاب بھی کرتا ہے, حالانکہ اس حدیث پہ لوگوں نے کلام کیا ہے, لیکن اس حدیث پہ کلام ہو سکتا ہے, واقعات تو ایسے ہیں. فلاں آدمی آپ کی خدمت میں آیا کرتا ہے اور سب دنیا بھر کی برائیاں بھی کرتا رہتا ہے. آن فرمایا اس کی نماز اس کو روک دے گی اس سے. اور اگر نماز نہیں اس نے پڑھی ہے, چنانچہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس کے باوجود برائی سے نہیں باز رہتا تو اس کا مطلب وہ نماز نہیں پڑھتا, یعنی اس کی نماز نہیں ہے, وہ اللہ سے دوری کا سبب بن جاتی ہے, بجا قرب ہونے کا اور دوری کا سبب بن جائے گی. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی شکل صورت ایسی بنائی ہے. امام رازی نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گندا سندا کپڑا پہنے ہوئے ہے نا, اس کے بعد اس نے گندا کپڑا پہنا ہے, اپنے گھر کی کوڑا کبڑا کچرا صاف کر رہا ہے, وہ نالی صاف کر دیا وہ گندی اٹھا کر کے اس نے پھینک دیا, اپنے گھر کی دوسرے گھر کی ملازم ہے کہیں بھی کر دیا اس نے. لیکن اس کے بعد جب اس نے نہا دھو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے اور عطر بھی لگا لیا اور مہکنے لگا, تب اس سے کہا جائے کرے گا وہ کام؟ نہ کرے گا. یہ جو پیشہ ور بیچارے بھنگی ہیں یہ بھی اپنا کام جب تک کرتے رہتے ہیں ویسے بنے رہتے ہیں. جب گھر آ کر کے نہا دھو لیتے ہیں پھر اس کے بعد کہو کہ چلو یہ کام کر دو تو نہیں جائے گا, چاہے اس کو 500 کا نوٹیں تھمائیے. فرماتے ہیں امام صاحب کہ مومن بنتا گناہوں میں لت پت تو تھا, لیکن اب اس نے وضو کیا, اس نے اچھے کپڑے پہن لیے, صاف ستھرا ہو گیا, اور اب وہ اپنے رب اور آقا اور مولا کے سامنے کھڑا ہو گیا. اتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہے اور وہاں اس کی تسبیح تحمید تکبیر کر رہا ہے, اس کی بڑائی بیان کر رہا ہے, اس کی پاکی بیان کر رہا ہے, اس کی تعریف کر رہا ہے. خود اس کی شرافت اور اس کی انسانیت کہے گی کہ جب تم اتنے بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہو اور اس طرح صاف ستھرے ہو کر اب تمہاری لیے زیبان ہے کہ غیبت کرو, چغل خوری کرو, گناہ کرو, یہ کرو اور وہ کرو, اب وہ کرو اور وہ کرو. اور اگر کر رہا ہے اس کے باوجود بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے نہیں کھڑا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نماز تو پڑھی ضرور ہے لیکن نماز قائم نہیں کی اس نے. جب آدمی نماز قائم کرتا ہے تو یہ نماز کی اقامت اس کو بحیائی برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے, جیسا کہ حدیث میں آیا کہ نماز اس کی روک دے گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں قائم کرنے کے بعد, ایک ہی وقت کی قائم کرنے کے بعد روک دے. اس لیے کہ دواؤں کے بھی کورس ہوتے ہیں, اس کی بھی ڈوز ہوتی ہے. چراتا ایک ہی گھونٹ پینے سے بخار نہیں اتر جاتا. اب گلنشا کا شربت ایک ہی پیالی پینے سے تو زکام نہیں اچھا ہو جاتا. کچھ بھی یاد ہے نا اس کی, کچھ وقت ہے. اسی طرح سے نماز روک دے گی. ذرا وہ قورم تو پورا ہونے دو, ذرا وہ نصاب تو پورا ہونے دو, ذرا اس طرح پڑھتے تو رہو. اور آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بے نمازی آدمی کچھ کرتا رہے تو لوگ کیسے جانے تو لا خیرہ ہے میں ایسے ہی ہے وہ. لیکن اگر کوئی نمازی ایسا کام کرتا ہے کہ بتاؤ نماز پڑھ کے مسجد سے چلا آ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ حرکت. چنانچہ صحابہ نے کہا نا کہ حضرت نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. تو چوری تو اور بھی لوگ کرتے رہے ہوں گے نا جو نماز نہیں پڑھتے ہیں, لیکن کہا اس کو گیا. تو معلوم ہوا نماز کے اندر کوئی ایسی بات موجود ہے کہ جو یہ تقاضا کرتی ہے کہ نماز پڑھنے والے یہ کام نہ کرے. یہ حقیقت ہے جس کی طرف
آیت کے اس حصے میں رہنمائی کی گئی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی کی باتوں سے اور بری باتوں سے۔ ذرا نماز پڑھ کر اور پڑھوا کر دیکھیے، اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو، اس کو بہت ستاتی ہو، تو بیوی کو محنت کر کے نمازی بنا دو، کچھ دن میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور کسی بیوی کا شوہر اگر ڈامس ہو تو وہ بھی محنت کر کے اس کو نمازی بنا دے تو کچھ دن میں وہ بھی۔ لیکن یہ میاں بیوی دونوں یہ چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو تعویذ دے دیں، مسئلہ حل ہو جائے، ہم کو کچھ کرنا نہ پڑے۔ بھائی سب سے بڑی تعویذ، سب سے اچھی تعویذ تو یہ ہے نا، اس کو استعمال کر کے دیکھو، زندگی نیچے سے اوپر تک اور اندر سے باہر تک درست ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نماز میں تو خاصیت ہے فحشاء منکر سے روکنے کی نا، وہ روک دے گی، خود صحیح بنا دے گی۔ ایک دفعہ حضرت مولانا علی میاں تشریف لائے ہیں، تو مختصر طلباء کے مجمع میں بیان رکھا گیا ان کا نماز کے بعد، تو مجھے اب تک یاد ہے وہ بات، حالانکہ بہت زمانے کی بات ہو، کم سے کم 30 سال سے زیادہ کی بات تو ہی ہے یہ، بلکہ 34-35 سال سے پہلے کی بات ہے یہ۔ مولانا نے فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا جب انگریزوں نے یہاں حکومت پر قبضہ کر لیا، ہندوستان میں قبضہ کر لیا، تو لوگوں میں بڑے بڑے زمینداروں اور تعلقے داروں اور رئیسوں میں ایسی ہیبت ان کی ہو گئی تھی کہ ایک صاحب کے بارے میں حضرت نے بتایا کہ وہ بڑے رئیس تھے، ان کو انگریز گورنر نے بلایا ملاقات کرنے کی، اس سے ملاقات کر کے آج بہت دن تک لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے کہ میں اتنے بڑے آدمی سے بات کر کے ابھی لوگوں سے کیا بات کروں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جس نے کہا اللہ اکبر، اب تکبیر تحریمہ باندھ لیا، اب تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، اس کے اندر تو اب یہ احساس پیدا ہی ہونا ہے نا کہ ہم اتنی بڑی بارگاہ سے آئے ہیں، اب ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، جو غسخوری نہیں کرنی چاہیے، اب ہمیں بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں کوئی اگر مصلی رشوت دینے ہی کے لیے بچھاتا ہو تو ظاہر بات اس نے نماز کو بہانہ بنایا ہے معصیت کا۔ جیسے ایک پیشکار صاحب تھے، پیشکاروں کا حال بہت برا ہے، کل بھی برا تھا، آج بھی برا ہے۔ بھائی 10-20 ہزار میں 2-4 صحیح بھی ہوں گے، اپنے لیے راستہ کچھ کھولے رکھنا چاہیے۔ تو وہ پیشکار صاحب مصلی بچھا کے چوکی پہ بیٹھ جاتے تھے سویرے فجر کے بعد، اشراق تو بیٹھے رہتے تھے۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ پیشکار صاحب اس وقت گھر پر آسانی سے مل جائیں گے، سب کام اٹکتا رہتا ہے، تو لوگ پہنچتے تھے، حضور ہمارا یہ کام کرا دیجئے۔ تو اب وظیفہ کے درمیان کیسے بولیں؟ حالانکہ بولنے سے نماز ٹوٹتی ہے، وظیفہ نہیں ٹوٹتا، تاہم بہتر یہی ہے کہ وظیفہ کے درمیان نہ بولے۔ تو وظیفہ کے درمیان کیسے بولیں؟ تو کوئی آگے اپنا کام کہتا تھا، کام ہمارا یہ کرا دیجئے، تو بولتے تھے نہیں، اشارہ کرتے تھے، مثلا اتنا لگے گا، تو وہ روتا کہتا تھا بیچارہ، تو اپنا ایک انگلی دبا دیں کہ ایک کم کر دیں گے، پھر کچھ اور روتا گیا، پھر آدھی انگلی اور دبا دیں، چلو آدھی اور کم کر دیں، جب طے ہو جائے معاملہ۔ بولتے نہیں تھے، تو مصلی کونا اٹھا دیتے تو وہاں پیسہ رکھ کے چلا جائے وہ۔ اب آپ بتائیے اس طرح کا وظیفہ اور اس طرح کی نماز برائی سے روکے گی جس کے درمیان ہی برائی ہو رہی ہو؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آدمی ناپاک پانی سے وضو کر کے نماز پڑھے تو کیا نماز اور وضو قبول ہوگا اس کا؟ یہاں تو سارا معاملہ ہی ناپاکی پہ چل رہا ہے نا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ نماز پڑھو نہ کہیے، نماز قائم کرو، یعنی اس کے آداب، اس کے مستحبات، اس کے شرائط ظاہری و باطنی کی رعایت کرتے ہوئے اس کو قائم کرو، تب اس نماز کے اندر یہ تاثیر پیدا ہوگی کہ وہ نماز بے حیائی یا برائی سے روک دے گی۔ اصلی دوا فائدہ کرتی ہے، نقلی دوا نہیں فائدہ کرتی۔ سمجھانتے ہیں کہ نقلی دوائیں بجائے فائدہ کرنے کے کبھی ریئیکٹ کر دیتی ہیں، اسی طرح سے نقلی نماز بھی ریئیکٹ کرتی ہے۔ جیسا میں نے ابھی حدیث سنائی ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ سے قرب کے بجائے بعد اور دوری کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ حدیث تو بہت مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ اگر نماز کوئی ایسی ویسی پڑھتا ہے تو اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، تو دوری ہی کا سبب ہو گئی نا وہ۔
تو نماز قائم کرو، اور نماز میں اللہ کا ذکر ہے. واقعی الصلاۃ ذکری، ارشاد فرماتے ہیں نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. تو نماز میں اللہ کا ذکر ہے. نماز میں اللہ کا ذکر ایسا ہے جو زبان سے بھی آدمی کرتا ہے، اور نماز کی ساری حیات اور شکل و صورت ذکر پر دلالت کرتی ہے. اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اس کے بھی دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو وہی جو آپ نے سمجھا کہ ہم جتنے نیک کام کرتے ہیں، جتنے اچھے کام کرتے ہیں، ان میں ایک کام اللہ کا ذکر بھی ہے، تو اللہ کا ذکر تمام کاموں سے بڑا ہے. یہی مطلب ہے نا، یہ مطلب بھی ہے. اور جتنے نیک کام ہیں وہ سب کے سب اللہ کا ذکر ہیں. ایک ذکر کے معنی اصل میں ہے یاد کرنا. ذکر کا مطلب عام طور سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے کچھ پڑھنا. نہیں، زبان سے کچھ پڑھنے کو قراءت کہتے ہیں. اور ذکر کے لفظی معنی ہے یاد کرنا. یاد اصل میں دل کا کام ہے. اصل میں یاد دل کا کام ہے. لیکن اس یاد کی تکمیل زبان سے بھی، اظہار اور تکمیل دونوں زبان سے ہوتا ہے. آپ کسی سے کہیے کہ ہم آپ کو دل میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اب ملیے نا کبھی مجھ سے ملاقات کبھی نہ کیجیے، اسی شہر میں رہیے، اور جب اتفاق سے کہیں پلیٹ فارم پر مٹبھیڑ ہو جائے کہتے آپ کو بہت یاد رکھتا ہوں. اور 5 سال ہو گئے کبھی ملے نہیں، نہ ایک جلیبی بھیجا اور نہ ایک ریوڑی بھیجا، اور یاد بہت کرتے ہیں آپ. 30 یاد کو کہا جائے گا یاد ہے. اس لیے زبان سے اظہار بھی ضروری ہے. چنانچہ اگر آپ نماز میں کھڑے ہو جائیے اور چپ رہیے بالکل، اور بالکل اللہ تعالیٰ کا دھیان لگائے رکھیے، بالکل واقعی دھیان لگائے رکھیے دل سے، آپ واقعی ادھر ادھر ذہن نہ جائے، لیکن کچھ نہ بولیے، کچھ نہ پڑھیے، تو نماز ہو جائے گی؟ کسی مفتی سے پوچھنا نہیں ہوگی نا. اس لیے کہ قرات تو اس میں فرض ہے نا، نماز تو نہیں ہوگی. تو معلوم ہے زبان کی شرکت بھی ضروری ہے. لیکن صرف زبان ہی زبان سے ہو اور دل بالکل خالی ہو تب کیا ہوگا؟ تو بھی وہ ذکر نہیں ہے. وہ ذکر زبانی تو ہے، وہ ذکر لفظی تو ہے، لیکن ذکر حقیقی نہیں. اگرچہ یہ زبانی ذکر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. بر زباں تسبیح ہو در دل گائے خر، این چنی تسبیح کے تارہ دسر. یہ ایک مشہور شعر ہے کہ زبان پر تو تسبیح ہو اور دل میں دنیا کا خیال ہو تو اس طرح کی تسبیح اثر نہیں رکھتی. لیکن حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے اس شعر کے دوسرے مصرے کو حضرت نے ترمیم فرما دی. فرمایا بر زباں تسبیح ہو در دل گائے خر، این چنی تسبیح ہم دارہ دسر. زبان پر تسبیح ہو اور دل میں دنیا وسیع ہو، اس طرح کی تسبیح بھی اثر رکھتی ہے. کچھ نہ کچھ اثر ہوگا، کرتا رہے گا تو اثر ایک نہ ایک دن کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا. بالکل بے اثر یہ بھی نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی زبان سے تسبیح پڑھ رہا ہے تو کم از کم اتنی دیر اس کی زبان غیبت، چغل خوری، دنیا کے خرافات، لاف و گزاف سے محفوظ ہے نا. یہ معمولی فائدہ ہے، یہ معمولی فائدہ ہے. اگر کوئی بیوی سے ہر وقت لڑتا رہا ہو یا بیوی لڑتی رہی ہو، لے جا کے تسبیح تھما دو، لو پڑھو، تو جب تک پڑھے گی سکون رہے گا نا. یہ معمولی فائدہ ہے. دیکھیے میں آپ لوگوں کو کیسا کیسا نسخہ بتاتا ہوں. اب بلا فیس کے بتاتا ہوں، 1 پیسہ نہیں اس کی فیس ہے، لیکن آپ لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے اس کی. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں قدر نہیں کرتے، اس کی بھی دلیل لگتا ہوں، لیکن اس کی دلیل بیان نہیں کروں گا. تو بلا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اور جتنے اعمال طاعت کے ہیں، جتنے نیک کام ہیں، سب اللہ کا ذکر ہی ہیں. یہ بھی حدیث کا مضمون ہے. دوسرا مطلب اس کا ایک اور ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مرتبے کے مفسر اور مورخ اور محدث اور ناقد ہیں، فرماتے ہیں اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بندہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے نماز قائم کر کے، ہے نا،
اب حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اگر بندہ اپنے جی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر بندہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو بندے نے جب نماز قائم کی اور اللہ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر کیا نا، تو اللہ کا یہ ذکر بندے کے ذکر سے افضل ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو بندے کا ذکر کرتا، ظاہر بات ہے کہ بندے کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے نزدیک اب یہ بندہ اس رتبے کو ہو گیا، اللہ نے اس کو ایسی محبوبیت عطا فرما دی کہ اب یہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ جو اس کا ذکر کر رہے ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ حقیقت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انہوں نے اپنے نام لینے کی توفیق دے دی، یہی بہت بڑی نعمت اور دولت تھی۔ اب یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ خود ہمارا نام لے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر نعمت اور سرفرازی کیا ہوگی؟ ولا ذکر اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس محفل میں ہمارا نام ہو تم ان کا نام لو، اگر چاہتے ہو کہ اس محفل میں ہمارا نام ہو اور نام لیا جائے تو تم، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس کا ذکر فرمائیں گے اس کی طرف اس کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، اس کا فیضان جاری ہوگا، اس کی یہ رحمتیں، اس کا فیضان جو اوپر سے نزول ہو رہا ہے یہ خود اس کو بے حیائی برائی سے روک دے گی۔ تو نماز قائم کر کے اللہ کا ذکر کیا، اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہارا ذکر کیا، اس کے نتیجے میں فیضان و رحمت کی بارش ہوئی، تو برائیوں سے رکے گا ہی آدمی، اب تو برائیوں سے رکے گا ہی۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ یہ سب خلاصہ ہے ان مضامین کا جو امام رازی اور دوسرے مفسرین نے لکھی ہیں، سب کا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ تو اگر نماز پڑھتے ہو، اس کا ذکر کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، اس کو خوب جانتا ہے، اس کے مطابق تمہیں جزا دے گا۔ اور دوسری تفسیر کی بنا پر اگر میں یہ کروں کہ اللہ تمہیں یاد رکھے گا، تمہیں یاد کرے گا، اسے وہ خوب واقف ہے۔ اب سنیے، استقامت اور استقلال راہ حق پر قائم رہنے کا یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کیا؟ تلاوت قرآن اور اقامت صلاۃ۔ ہمارے دین میں کامیابی اور دنیا کی کامیابی دونوں کا نسخہ یہی ہے۔ آج معاملہ یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہم سے کہی گئی تھی کتاب پڑھنے کی، وہ کتاب ہی پڑھنا لوگوں نے بند کر دیا ہے، وہ کتاب ہی پڑھنا لوگوں نے بند کر دیا ہے۔ ابھی کچھ دستور چلا آ رہا ہے کہ جہیز میں قرآن شریف دیا جاتا ہے، لوگ جہیز کا ایک ایک سامان، سگریٹ کی ڈبیوں کوئی دیتا ہے، وہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ دیکھو کون کمپنی کی ہے۔ قرآن شریف کھول کے کوئی نہیں دیکھتا کہ دیکھیں ترجمہ والا ہے، بلا ترجمہ والا ہے، اور کیسا کاغذ ہے، کہاں کا چھپا ہے، اس کو نہیں، اس کو اٹھا کے رکھ دیں گے۔ کبھی کوئی مولوی آ گیا گھر میں، کوئی تعویذ گنڈا کے لیے اس کو بلایا اور آ ہی گیا، اور اس کو ضرورت تھی کہ بھائی کوئی قرآن شریف ہے، تو شاید وہ جہیز والا ڈھونڈ ڈھانڈ کے الماری میں سے نکل آوے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا ہمارا معاشرہ ایسا ہی نہیں ہے؟ آپ صرف اپنی کریلی شریف کا جائزہ لے لیجئے، میں جو کہہ رہا ہوں 90% سے زیادہ ایسے لوگ ملیں گے، ایسے گھرانے ملیں گے۔ اور یہ اس حکم الہی کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہے جو پہلا حکم ہے، اور حکم یہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا گیا براہ راست، لیکن مخاطب امت ہے، پھر بھی رسول اللہ کو یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ امت کو یہ بتا دیں کہ یہ اتنی اہم بات ہے، یہ اتنی اہم بات ہے، یہ اتنا اہم پہلو ہے اس امت کے اعمال میں سے کہ جس کا حکم براہ راست رسول کو دیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے بعد جب آپ تلاوت کریں گے، اس میں دین کے احکام آئیں گے، اسلام کے قوانین آئیں گے۔ سب سے پہلی بات یہی کہ توحید کی بات ہوگی، شرک کا رد ہوگا، اعمال کے سے متعلق احکام ہوں گے، تو بحث مباحثہ ہوگا۔ اس لیے کہ مخالف بھی تو ہیں نا، اور مخالفین میں ایسے بھی ہیں جو اہل کتاب بھی ہیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تو سب بھی اہل کتاب سے واسطہ تھا، یہود اور نصارہ سے۔ تو ایک تو مشرکین کفار ہیں جو کسی دین آسمانی کو مانتے ہی نہیں تھے، آج بھی نہیں مانتے، ان کے پاس کوئی کتاب برائے نام بھی نہیں تھی،
لیکن اہل کتاب ایسے تھے اور اب بھی ہیں کہ برائے نام ہی صحیح کتاب ان کی محفوظ تو نہیں ہے، لیکن کتاب کا نام تو محفوظ ہے نا. کتاب تو محفوظ نہیں لیکن کتاب کا نام تو محفوظ ہے. تورات انجیل تو محفوظ ہے نا، اس پر ایمان کے مدعی تو ہیں وہ. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان سے بحث کی نوبت آ جائے تو وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. اور مسلمانوں تم اہل کتاب سے، یوں تو سبھی سے، مشرکین ہو، کفار ہو، معاندین ہو، کوئی بھی ہو، لیکن خصوصاً اہل کتاب سے تم بحث مباحثہ مت کرو مگر اچھے طریقے سے، مگر اچھے طریقے سے. اگر وہ ترشی دکھاتے ہیں تو تم ترشی مت دکھاؤ، اگر وہ بدمزاجی کرتے ہیں تو تم بدمزاجی مت دکھاؤ، اگر وہ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں تو تم بدتمیزی سے پیش مت آؤ. تم اپنی بات سلیقے سے رکھو. وہ سختی سے پیش آتے ہیں، تم نرمی سے پیش آؤ. وہ غیر معقول غیر مدلل گفتگو کرتے ہیں، تم معقول اور مدلل گفتگو کرو. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ جاوید بھائی نہیں سمجھ آئی ہوگی بات. میں عرض یہ کر رہا ہوں اس آیت کی روشنی میں کہ یہ جو ہو رہا ہے ٹی وی پر اور اس پر ڈیبیٹ جو ہوتا ہے، اور دو چار پگڑی باندھ کے اور ایک دو شیروانی پہن کے پہنچ جاتے ہیں جن کو نہ اپنے مذہب کی خبر ہے نہ ان کے مذہب کی خبر ہے، اور نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ اپنوں سے کس طرح گفتگو ہو، دوسروں سے انداز گفتگو اور سلیقہ کلام کیا ہونا چاہیے. کیا اس آیت پر عمل کر رہے ہیں؟ بیچاروں نے اس آیت کا ترجمہ بھی نہیں دیکھا کبھی، اور اگر دیکھا تو اس لیے نہیں دیکھا کہ سمجھے کہ کیا ہے وہ. بحث کیجئے، قرآن نہیں منع کرتا بحث نہ کیجئے بحث، لیکن الا باللتی احسن طریقے سے کیجئے، عمدہ طریقے سے کیجئے. الا الذین ظلموا منہم، مگر ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا. یعنی اگر ان میں سے کوئی زیادتی کرتا ہے اور واقعی اناپ شناپ بہت بکنے لگتا ہے تو ترکی بترکی جواب دینے کا تمہیں اس کی بھی اجازت ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے. لیکن اس ترکی بترکی جواب دینے میں بھی تم حد سے تجاوز مت کرو. اچھا تو کس طرح ان سے بحث کریں، کس طرح سے گفتگو کریں؟ ارشاد ہوتا ہے کہ اس طرح گفتگو کرو کہ تمہارے ان کے درمیان کچھ مسلمات بھی ہیں. مسلمات مطلب یہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو مشترک ہیں، ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، ہے نا بھی. وہ تو اہل کتاب ہیں، ہمارے ان کے درمیان تو توحید ہی مشترک ہے. لیکن یہاں بھی جو اور اس وقت بھی جو بہت غیر مسلم قومیں تھیں اور ہیں جو اہل کتاب ایسے بھی نہیں ہیں، ہمارے ان کے درمیان بھی بہت سے مشترک باتیں ہیں. مثلا جھوٹ بری چیز ہے نا، سب کہتے ہیں نا اس کو. جو بہت بڑا جھوٹا ہے وہ بھی کہے گا جھوٹ بری چیز ہے. فراڈ کرنا بہت قابل لعنت کام ہے. جو سب سے بڑا فراڈیا ہے وہ بھی کہتا ہے ہم فراڈ نہیں کرتے، ہم تو ذہانت کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا. اس طرح کی مشترک چیزیں ہیں نا بہت ساری. ستانا اور ظلم کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ سب مسلمات ہیں جس کو سب تسلیم کرتے ہیں. تو فرما یہ رہے ہیں کہ جب تم اہل کتاب سے گفتگو کرو، یہاں آیت میں اہل کتاب پیش نظر ہیں، لیکن دوسری جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سے بھی گفتگو کرو تو تم اپنی گفتگو میں مسلمات کا استعمال کرو. جو ہمارے ان کے درمیان مانی ہوئی تسلیم کی ہوئی باتیں ہیں ان کو استعمال کرو، وہاں سے شروع کرو. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ. اور مسلمانوں تم ان سے کہو کہ دیکھو بھائی ہم تو ایمان لائے اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پر، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، یعنی توریت اور انجیل پر بھی، ہے نا. کچھ نزدیکی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کچھ نزدیکی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھائی ہم تو امن شانتی چاہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا سب، چاہے سچے لیڈر ہوں چاہے جھوٹے لیڈر ہوں. قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم. تم کہو کہ ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اتارا گیا، یعنی قرآن، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، یعنی تورات اور انجیل. ہمارے آپ کے درمیان یہ چیز مشترک ہے.
وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے نا؟ تم بھی اللہ میاں کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ میاں کو مانتے ہیں، اور یہاں کی جو مشرک قومیں ہیں وہ بھی اللہ میاں کا انکار تو کرتی نہیں ہیں۔ یہ ہمیں دوسروں کے ساتھ مباحثہ کرنے اور دوسروں کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کا سلیقہ سکھلا رہا ہے قرآن۔ مسلمان سے شروع کرو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اس کے فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں۔ تو اس نے قرآن نازل کیا، کہا اس پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لائے۔ اس نے کہا توریت انجیل بھی ایمان لاؤ، جتنی پچھلی کتابیں ان پر ہم اس پر ایمان لائے۔ تو آپ بھی تو مانتے ہیں، آپ کی بھی کتاب میں تو ہے نا کہ ایک پیغمبر بعد میں آئیں گے، اس پر ایمان لانا، تو وہ پیغمبر تشریف لائے ہیں، وہ کتاب ہے، آپ بھی ایمان لائیے اس کے اوپر۔ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، جس طرح ہم نے تورات نازل کی، انجیل نازل کی، پچھلی کتابیں آسمانی نازل کی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب قرآن بھی نازل کی ہے۔ کوئی نئی بات تو ہی نہیں ہے کہ پہلا پہل دنیا میں واقعہ ہو رہا ہے۔ جس طرح وہ کتابیں نازل کی، اسی طرح ہم نے اس کو بھی نازل کی۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ان اہل کتاب میں سے اور غیر اہل کتاب میں سے جو ضدی ہٹ دھرم نہیں ہیں اور جو اپنے عقل و شعور کا صحیح استعمال کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ ومن ہؤلاء من یؤمن بہ وما یشہد بآیاتنا الا الکافرون۔ تو وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی یہود و نصارہ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی، یعنی کفار و مشرکین میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ضدی اور ہٹ درم کافر ہی لوگ کیا کرتے ہیں، وہی اس کا انکار کیا کرتے ہیں۔ جی، سمجھ کر کے بھی انکار کرتے ہیں، وہ جانتے ہوئے بھی وہ انکار کرتے ہیں، حق بات کو جانتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ ضد ہے جناب شیخ تقدس مآم میں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ زندگی، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو پیش کر رہے ہیں کہ آپ کی سابقہ زندگی کو پیش نظر رکھو تو حق اور واضح ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں مَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتابٍ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے نہیں تھے، قرآن نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب آپ پڑھتے نہیں تھے۔ حد یہ ہے کہ عربوں میں لیکچر بازی اور شعر گوئی کی ہوڑ لگی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے خطیب تھے اور لاٹھی لے کے کھڑے ہو جاتے تو گھنٹوں بولتے رہتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا اس کا، جیسے آج کل مسابقہ کمپٹیشن نہیں ہوتا، یہ کوئی آج کا تھوڑی فیشن ہے۔ اور اسی طرح سے قصیدہ گوئی اور شعر گوئی میں تو دوسروں کو اپنے مقابل نہیں سمجھتے تھے وہ۔ اور خاندان قریش عرب کا سب سے بڑا فصیح بلیغ عرب قبیلہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا افصح العرب، یعنی خاندانی لحاظ سے بھی، پیدائشی لحاظ میں بھی عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ لیکن اس کے باوجود 40 سال تک کسی نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کہیں لیکچر دیا ہو، کہیں خطبہ دیا ہو، کوئی ایک شعر پڑھا ہو، کوئی ایک قصیدہ کہا ہو، جبکہ آپ کے خاندان میں شعر کہنے والے تھے۔ ابو طالب کا اشعار تمام مشہور ہیں، حضرت علی کا دیوان مشہور ہے جس میں کل تخیل ہے لیکن سب تو نہیں ہے، حضرت عمر کے اشعار مشہور ہیں۔ وہ تو قرآن جب نازل ہوا تو ان لوگوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا، ان لوگوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا۔ جیسے کوئی جیسے مان لیجیے غالب زندہ ہو کر اگر آ جائیں، میر تقی میر زندہ ہو کر آ جائیں، تو الہ آباد کے بہت چھوٹے موٹے جو اپنا ہر جگہ منہ پھیلائے رہتے ہیں، کچھ شرم حیا اگر ہوگی تو دبک جائیں گے نا۔ یہ سب قید لگانی پڑتی ہے جاوید بھائی آج کل، اس لیے کہ پہلے لوگ کم سے کم لنگی باندھ کے نکلتے تھے، اب چڈیے پہنے نکل آتے ہیں، اس لیے شرم حیا کی قید لگانا ضروری ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کتنے برس تک، 40 برس تک ان لوگوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا کہ آپ نے ایک شعر پڑھا ہو اور کہیں خطابت کا مقابلہ ہوا ہو، خطیب کے وہاں جا کے کوئی لیکچر دیا ہو۔
نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ کچھ لکھتے تھے آپ. وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اور اس سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے نہیں تھے. ولا تخطو بیمینک، اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر یہ سب ہوتا اذا لارتاب المبطلون، جب تو یہ باطل والے کچھ شک شبہ کر سکتے تھے کہ بھئی وہ کہیں سے لکھ کر کے قرآن بنا کر کے پڑھ رہے ہیں. حالانکہ جب بھی شبہ کرنا صحیح نہیں تھا. اس لیے صحیح نہیں تھا کہ قرآن جو آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں وہ اس شان کا ہے کہ چیلنج کر رہا ہے کہ تم میں جو بڑے سے بڑا ہو وہ اکیلے نہیں، سب بڑوں کو اکٹھا کر لے اور ہماری اس قرآن کے ایک آیت کی طرح آیت بنا کر دکھا دے. تو اگر آپ پہلے سے پڑھتے لکھتے ہوتے تب بھی یہ قرآن آپ کے لیے معجزہ تھا اور آپ کی نبوت کی دلیل تھا. اس لیے کہ ایسا کوئی نہیں بنا پا رہا ہے. لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ آپ نہ پہلے سے لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، اور اچانک 40 سال کی عمر ہو گئی تو اس کے بعد آپ پڑھنے لگے اور ایسا کلام پڑھنے لگے کچھ ایسا لانے سے سب کے سب یہ بڑے بڑے فقہاء بلغاء عاجز ہیں. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی ہے جو آپ پر بزیر وحی نازل ہو رہا ہے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن اہل علم کے سینے میں کھلی ہوئی دلیلیں ہیں، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. چنانچہ نشانیاں آج تک اس طرح ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں ہیں، ان کے سینوں میں محفوظ ہیں یہ آیتیں. کوئی اور کتاب کسی کے سینے میں محفوظ دکھا دو. آسمانی کتابوں میں سے بھی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو. اور ارشاد فرماتے ہیں الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں ہے یہ. اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر چھوٹا سا بچہ بھی حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو اب اہل علم میں ہو گیا، وہ اہل علم میں ہو گیا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو علماء ہیں، قرآن کا علم رکھنے والے ہیں، قرآن کے معنی اور مطلب کو، اس کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں، تو جس طرح سے الفاظ قرآنی کے یاد کرنا یہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے اس کے معنی اور مفاہیم، اس کی تفسیر، اس کے مطلب، اس کی تشریحات کا جاننا بھی حفاظت قرآن ہے. دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. وما یشهد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیاتوں کا انکار تو صرف ظالم ہی لوگ کیا کرتے ہیں جو حد سے آگے بڑھ جانے والے ہیں. لیکن اس سب تقریر کے بعد بھی نہ ماننے والوں نے نہیں مانا. اس لیے کہ ضد، عناد، ہٹ دھرمی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کل بھی لوگوں کو حق شناسی سے روکتی تھی اور آج بھی حق کے اعتراف سے روکتی ہے. اور اپنی ہانکے گئے یہاں تک ہانکے گئے کہ قالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہنے لگے کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں نازل کی جاتی. یعنی جو ہم لوگ نشانی مانگ رہے ہیں اس طرح کی نشانی، ہمارے فرمائشی معجزے کہ مکے کی پہاڑیوں کو ہٹا دیا جائے اور یہاں وادی بن جائے، اور سونے اور چاندی کے خزانے آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، یہاں خوب باغ و بہار ہو جائے. جو نشانیاں ہم مانگ رہے ہیں وہ نشانیاں کیوں نہیں ان کا نازل کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ نشانیاں معجزے ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. کس سے کہلایا جا رہا ہے؟ پیروں کے پیر نہیں، نبیوں کے نبی اور رسولوں کے رسول سے. اور پیر صاحب ایک پڑیا باندھ دیتے، لے جاؤ لڑکا ہو جائیے. کبھی کبھی الہ آبادی بولی بول دیتا ہوں نا، لے جاؤ تعویذ دے رہا ہوں، 9 مہینہ آنا مٹھائی لے کر کے. اور بیچارے ایسے ہوتے تو اپنے پوتا پیدا کر لیتے، اپنی لڑکا پیدا کر لیتے، کاہے جھوپڑی میں رہتے ہیں. تو سید الانبیاء اور نبی الانبیاء اور امام المرسلین سے یہ کہلایا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ آیتیں نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، خدائی کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے.
ہے نا، لیکن گنجیڑی بھنگیڑی بنے شادیاں خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں. خود اپنی بیوی قبضے میں نہیں ہے اور دوسری کی بیوی داماد کو قبضے میں کر رہے ہیں. کیوں جاوید بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ارے کچھ ہاں موڑی ووڑی ہلا دیا کیجیے بھائی. ہاں اور کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ ہے، آپ کا انداز تو یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. کیا کیجیے گا؟ اب وہ مولویت کا تھوڑا سا نام لگ گیا ہے نا، آ جاتے ہیں لوگ اس کے باوجود جی تعویذ دے دیجیے کام ہو جائے ہمارا. میں نے کہا ایسا ہوتا میں اپنا کام نہ خود بنا لیتا. ہاں اپنا کام خود نہیں بنا پائے، کھانا کھاتے ہیں کبھی ہضم ہی نہیں ہوتا، دوا کھانی پڑتی ہے. کمرہ عقیدہ خراب ہے لوگوں کا. جی عوام کا عقیدہ خراب ہے. خواص کے بھی عقیدے جیسا کہ توحید پر ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. اسی واسطے تو خواص کا بھی عالم ہے کہ اسباب مادی کے پیچھے اس قدر پڑے ہوئے ہیں کہ وہاں جائز ناجائز حلال حرام کا امتیاز اٹھا دیتے ہیں. خواص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ خواص سمجھتے ہیں، ورنہ خواص نہیں عوام سے بدتر ہیں. قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ آیتیں نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اس کے اختیار میں ہیں، میرے اختیار میں نہیں ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو کھلا ہوا اور صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں. یعنی میں تو پیغمبر ہوں، میں تو نبی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. جو اس کا پیغام نہیں مانے گا اس کو میں اللہ کی وعید کا ڈر سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم، یہ آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں، یہ فرمائشی معجزے چاہتے ہیں. یہ ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی جو ان کے سامنے پڑھ پڑھ سنائی جا رہی ہے، یہ معجزہ کافی نہیں ہے ان کے ایمان لانے کے لیے؟ قرآن خود اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کے بعد اب کسی معجزے کی کوئی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ آپ نہ سمجھتے ہوں کہ اس لیے کہ آپ تو اردو بھی میں ہی غالب امیر کی غزل نہیں سمجھ سکتے، قرآن کیا سمجھیں گے؟ لیکن عرب کے لوگ جن پر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جن کے سامنے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کلام میں کیا جلال ہے اور اس میں کیا عظمت ہے. انہوں نے کوشش کی چیز کا مقابلہ کرنے کی ان کے بیوقوفوں نے، لیکن ان میں جو عقل مند کچھ تھے ان بیوقوفوں پر ہنسے کہ اس کلام کی برابری تم کیسے کر سکتے ہو. وہ سمجھتے تھے اس کے اندر جو اعجاز کی شان ہے، جو معجزہ ہونے کی شان ہے. اس لیے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے معجزہ کافی نہیں، یہ نشانی کافی نہیں، آپ کے نبوت کی دلیل کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کر دی جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے. یہ کافی نہیں ان کے لیے. ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، یقیناً اس کتاب میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ہے تو سب کے لیے، لیکن چونکہ ایمان والے ہی ایمان رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں اور وہی عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے اس میں رحمت ہے اور نصیحت کا سامان ہے. اب اس کے بعد بھی اگر تم نہیں مانتے، اس کے بعد بھی اگر تم نہیں مانتے تو بھائی سنیے. ایک آدمی آیا، غریب تھا، محتاج تھا، جاڑے کا زمانہ تھا. آپ نے اس کو نئی اچھی قسم کی بہت عمدہ جیکٹ دے دی، لو پہنو جاڑا لگ رہا. اس کا صاحب ہم کبھی بنیان دے دیجئے. تو بیوقوفی بات نہیں ہے. آپ نے اس کو دی جیکٹ، وہ جیکٹ نہیں لے رہا کہ بنیان دے دیجئے. لوگ کہیں نا پاگل آدمی ہے، ارے بنیان کہیں اور لے لیتے بتا. تو اللہ میاں نے جیکٹ دے دی، قرآن کہ بنیان مانگ رہے ہیں کہ ای والا معجزہ، وہ والا معجزہ، وہ والا معجزہ. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سونا دے دیا کہ لو سونے کا ڈھیلا ہے یہ، اور یہ مانگ رہے ہیں کیا؟ اینٹ اور پتھر. یہ معجزہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا بڑا معجزہ ہم نے عنایت کر دیا آپ کو، یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہو رہا ہے. اس کو معجزہ نہیں سمجھ رہے ہیں، خوب سمجھ رہے ہیں. اور یہ معجزہ ایسا ہے یہ سراسر رحمت اور سراپا نصیحت ہے. دوسرے معجزات یہ بات تو نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد بھی اگر تم نہیں مانتے تو آخری بات ہماری تمہاری یہ ہے کہ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے. اب حد ہو گئی. اب بھی نہیں مانتے تو تمہارا جو معاملہ ہے اللہ ہی گواہ ہے اس کا. جعلوا ما فی السماوات، اللہ گواہ ہے کہ اس نے ہم کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور میں نے تم تک یہ بات پہنچا دی. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے وہ تمام باتیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں.
تو تمہاری ان حرکتوں کو بھی جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں رہیں گے۔ یہ خسارہ دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے، آخرت میں تو تشتز بام ہوگا، سب کے سامنے بالکل کھلی آنکھوں سب دیکھیں گے، لیکن یہ خسارہ دنیا میں بھی پتہ چل جاتا ہے، ان کو بھی پتہ چلا تھا۔ اور آج بھی جو لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں وہ دھوکے میں نہ رہیں، آج بھی ایک دن یہ دھوکے کا پردہ ہٹے گا، یہاں بھی ہٹے گا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجْرٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں کہ روزانہ آپ عذاب ہی ڈراتے رہتے ہیں، تو بلا دیجیے نا، منگا دیجیے عذاب۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، برسا دیجیے پتھروں کی بارش۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، تمہارے جوش دلانے سے اللہ میں جوش نہیں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مؤثر ہے، متاثر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اثر ڈالنے والے ہیں، اثر قبول کرنا، یہ اثر قبول کرنا کمزوری کی بات ہے نا۔ بوڑھا آدمی ہے، اتنی جاڑا میں بیچارہ 3 صدری پہنے ہیں، اور نوجوان لڑکے فجر سے پہلے بھی بنیان پہن گھوم رہے ہیں، ہے نا۔ یہ کمزور ہے، وہ طاقتور ہے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے دی، ورنہ یہ مثال ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر تمہارے جوش دلانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے عذاب کا بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیں گے، تمہارے کہنے سے اس وقت نہیں نازل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مہلت دینا چاہتے ہیں، تم شرری ہو، سب کچھ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے مخلوق ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے، کہ سوچ لو، سمجھ لو۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اگر ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو عذاب آ چکا ہوتا۔ اور یہ پریشان نہ ہوں، وَلَا يَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً، اچانک آ جائے گا ان کے پاس، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو احساس بھی نہ ہوگا۔ یہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں عذاب آنے کے لیے؟ وہ آئے گا، اور بتا کے نہیں آئے گا، اچانک آئے گا، اس طرح اچانک آئے گا کہ سمجھیں بھی نہیں۔ یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیط بالکافرین، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، جہنم گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے، یہ دیکھ نہیں رہے ہیں، اس لیے مستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، جس دن ان کو عذاب ان کے اوپر سے ڈھانپ لے گا اور ان کے پیروں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور کہے گا اللہ کہ چکھو اپنے اعمال کا بدلہ، جو تم برے اعمال کیا کرتے تھے ان کا بدلہ اب چکھ لو۔ میں نے تلاوت تو آخر سورت تک کر دی تھی، اور یہ سوچا تھا کہ وہاں تک ختم ہی کر لیں گے، آج سورت مکمل کر دیں گے، لیکن اگر وہاں تک چلتے ہیں تو آپ لوگوں کو دیر ہو جائے گی۔ کسی کے آپ لوگوں میں کسی کہیں دعوت ہوگی، کہیں کچھ ہوگا، میں کسی کی دعوت میں نقصان نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے سوچتے ہیں یہیں اتنا رہنے دیں، اس لیے کہ 10 تو بج ہی گیا ہے نا۔ اور جو آیتیں باقی ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے، آئندہ صحبت باقی، اللہ تعالیٰ صحت عافیت ساتھ رکھیں گے، انشاءاللہ باقی ہو جائے گی۔ اس لیے کیا تو جلدی میں ترجمہ کر دیں 10-5 منٹ میں تو بات بنتی نہیں ہے، جب تک تفصیلات نہ عرض کی جائیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توحید کی حقیقت ہمارے دلوں میں بیٹھا دیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی محبت ہمارے دل نشین کر دیں، اللہ تعالیٰ ایسے تمام اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، اور ایسے اعمال کی توفیق دیں جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہمیں بنا دے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا ما من روعاتنا
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عذب الكفرة وألقي في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم جزك وعذابك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأزلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.